ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ ایک کھمبا ہوتا ہے نا بجلی کا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار، یعنی اس کے قریب نہیں آنا۔ اگر اس کھمبے کے قریب آؤ گے ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو، کرنٹ لگ جائے یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے الا خبردار، فرما وہاں جاؤ گے تمہاری جان کا خطرہ ہے، فرمایا کہ یہاں اگر سنبھل کے نہیں آؤ گے تو پھر ایمان کا خطرہ۔ سبحان اللہ، اس لیے فرما الا خبردار۔ محبوبان خدا، مقربان بارگاہ الہی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے اس قدر خاص ہیں، کوئی ان کی توہین کرتا ہے نا، وہ ان کی نہیں کرتا، وہ خدا کی کرتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے وہ آئے، میں اسے اعلان جنگ دے رہا ہوں، میں اسے اعلان جنگ دے رہا ہوں۔ اللہ نے دو بندوں کو جنگ کا اعلان دیا ہے، ایک تو وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اگر سود کھانے سے نہیں رکتے آئیں وہ اللہ سے بھی جنگ کریں، اللہ کے رسول سے بھی جنگ کریں۔ اور دوسرا جسے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی کئی اقسام ہیں، علماء نے بیان فرمائی، محدثین نے بیان فرمائی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں لفظ تو نبی پاک کے ہوں لیکن اس کا جو مدعا اور مقصود ہے، مفہوم و معنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ مثلا وحی کی اقسام اگر دیکھی جائیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی جیسے قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قرآن اتارا تو الفاظ بھی اللہ کے، اس کا معنی و مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، یعنی یہ ہے وحی جلی۔ وحی خفی جو ہے حدیث پاک، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ حدیث قدسی ہے، ایک وہ حدیث ہے جس کو قدسی کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو غیر قدسی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، غیر قدسی کون سی حدیث ہے؟ لفظ بھی نبی پاک کے اور اس کا معنی و مفہوم بھی نبی پاک۔ حضور اپنے ارادے سے جو بول دیں، حضور اپنے ارادے سے اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں، خطاب کریں تقریر کریں، میدان جنگ میں جائیں، مسجد میں آئیں، اپنے گھر میں جائیں، امہات المومنین میں بیٹھیں، اپنی اولاد میں بیٹھیں، سیاپوں میں بیٹھیں، اپنے ارادے کے ساتھ اپنی مشیت کے ساتھ۔ یہ حدیث غیر قدسی ہے، لفظ بھی نبی پاک کے، معنی بھی نبی پاک کا۔ اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظ تو نبی پاک کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال دے کر سمجھاؤں، اگر میں کہوں بھائی محمد اکمل صاحب سے کہ بھائی صاحب میرے دل کے اندر جو کچھ ہے آپ بیان فرما دیں، آپ کہیں گے درانی صاحب پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا ہے، میں تو آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، دل کے راز اللہ جانتا ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے۔ یا یہ مجھے کہیں کہ میرے دل میں جو ہے آپ بیان کر دیں، میں کہوں میں تو آپ کے دل کی بات کو نہیں جانتا، آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا مشیت ہے، کیا چاہت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے نبی کو، اے میرے حبیب میں جو چاہتا ہوں تو بیان فرما دے۔ نبی پاک رب کی چاہت کو جان کر اس کو الفاظ کا لباس پہنا دے تو یہ حدیث قدسی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہت خدا کی، لفظ مصطفیٰ کا، واہ واہ واہ، سبحان۔ ارادہ خدا کا، لفظ مصطفیٰ کے، مشیت خدا کی، لفظ مصطفیٰ کے۔ میں نے کہا اے ناداں، یہ حدیث قدسی کی تعریف وہ ہے سب اصولیوں نے لکھی ہے، تمام محدثین نے لکھی ہے۔ میں نے کہا تجھے آج تک اتنا پتہ بھی نہیں چلا، جو مصطفیٰ خدا کے ارادے جان لیتا ہے وہ اپنے غلاموں کے ارادے نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ۔
सुभान अल्लाह वो सुभान मुस्तफा खुदा के इरादे जान लेता है, खुदा की मशीयत को जान लेता है, क्या वो अपने गुलामों की मशीयत को नहीं जान लेता? सुभान अल्लाह इसलिए तो हम कहते हैं हुजूर की निगाह पाक बातिन पे है। अहादीस उठाया, सरकार जैसे जाहिर को देखते हैं, हुजूर ऐसे बातिन को देखते हैं। बेशक वैसे जो माहिरीन नजर है, माहिरीन बिसारत है, उनका फलसफा है, उनका ये फलसफा है, उनकी ये फिक्र है कि जो चीज आप देखना चाहते हैं, एक तो ये है कि वो सामने हो, दूसरा उसमें उसूल और कानून ये है कि वो उजाले और रोशनी में हो, सुभान वो अल्लाह उजाले और रोशनी में हो। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। माहिरीन नजर क्या कहते हैं? जिस चीज को आप देखना चाहते हैं, एक तो वो उजाले में हो और दूसरा सामने हो, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस उसूल की हाजत नहीं है। सही बुखारी की हदीस पाक है, हुजूर जैसे आगे देखते हैं, सरकार वैसे अपने पीछे देखते हैं, अल्लाह बेशक और हुजूर जैसे उजाले में देखते हैं, सरकार वैसे ही अंधेरे में देखते हैं। सुभान अल्लाह बेशक आका अलैहिस्सलाम को माहिरीन नजर के इन दोनों उसूलों की हाजत नहीं है। बात समझे जरा, यानी अगर कोई चीज आप देखना चाहते हैं तो एक तो वो सामने हो और दूसरा रोशनी में हो, उजाले में हो। हुजूर को इसकी हाजत नहीं है। हदीस है, सरकार कायनात इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं, मिशकात पाक की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी। सुभान अल्लाह वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लअराकुम, अलबत्ता मैं, इन्नी लअराकुम, बेशक मैं, अलबत्ता देखता हूं तुम्हें, मिन वराए ज़हरी, अपनी पीठ के पीछे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिशकात पाक की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैं पीठ के पीछे देखता हूं। माहिरीन नजर का क्या कायदा है? वो कहते हैं जो चीज देखना चाहते हो वो सामने हो, वाह लेकिन सरकार अपने पीछे भी देखते हैं, सुभान अल्लाह सरकार अपने पीछे भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ काबिल तवज्जो बात उठाओ, बलागत की किताबें, मुख्तसर अल मानी उठाओ, मुतव्वल उठाओ, बलागत की बड़ी बड़ी किताबें उठाओ। उलमाए बलागत ने लिखा कि अगर आप किसी बंदे से बात करना चाहते हैं तो उस बंदे के बारे में आप ये देखें कि वो आप पर एतमाद करता है, या आपको शक की नजर से देखता है, या आपको इनकार की नजर से देखता है। अगर आप समझते हैं कि वो मुझ पर एतमाद करता है, आप ताकीद के बगैर बात कर दें, ताकीद की हाजत नहीं। मिसाल के तौर पर आप उसको जैद के खड़े होने की खबर देना चाहते हैं तो आप उसे कहें जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है। वाह सुभान अल्लाह, उसको आप पे एतमाद है, वो मान लेगा, किसी कसम की ताकीद की हाजत नहीं है। अगर आप समझते हैं ये बंदा है मुतरद्दिद, मुतशक्किक, मेरी बात पे शक करने वाला, तरद्दुद रखने वाला, तो उलमा फरमाते हैं फिर एक या दो ताकीदें लगा दें, एक या दो ताकीदें लगा दें। मिसाल के तौर पर आप यूं कहें, जैद के खड़े होने के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कहें इन्ना जैदन काइमुन, बेशक जैद खड़ा है, यानी बेशक का लफ्ज साथ लगाएं। या दूसरी ताकीद भी लगा दें, मुस्तासन है, इन्ना जैदन लकाइमुन, बेशक जैद अलबत्ता खड़ा है। एक बेशक वाली ताकीद और दूसरी अलबत्ता वाली ताकीद, सुभान दो अल्लाह ताकीदें लगा दे। अगर आप समझते हैं जिसे मैं बताना चाहता हूं कि जैद खड़ा है, ये बंदा इनकारी है, ये बंदा मुनकिर है, मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, तो आपको चाहिए आप तीन ताकीदें लगाकर, जो ताकीद का आखिरी स्टेप है, आखिरी दर्जा है, इत्मीनान दिलाने का, यकीन दिलाने का, किसी के इनकार को दूर करने का, कि इनकार की गुंजाइश ही न रहे, वो आखिरी स्टेप क्या है? तीन ताकीदें लगाएं ताकि वो तेरी बात से इनकार ही न कर सके। वो क्या है? वो है वल्लाहि इन्ना ज़ैदन लकाइमुन, अल्लाह की कसम बेशक जैद जरूर खड़ा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम एक ताकीद, बेशक दूसरी ताकीद, जरूर और अलबत्ता खड़ा है ये तीसरी ताकीद। तीन ताकीदें हो गई। मैं उसूल से बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो पक्की होगी। आप बलागत की सारी किताबें उठाएं, आखिरी दर्जे के मुनकर के लिए तीन ताकीदें होती हैं। मेरे नबी को पता था, और मेरी निगाह पर एतराज करने वाले आएंगे, मेरे इल्म पे एतराज करने वाले आएंगे। हुजूर ने तीन ताकीदें लगा के फरमाया, वल्लाहि अल्लाह की कसम, इन्नी बेशक मैं, लाराकुम अलबत्ता तुम्हें देखता हूं, मिन वराए ज़हरी, अपनी पीठ
پیچھے میرے نبی نے 3 تاکیدیں لگا کر بتا دیا وہ علم غیب کے منکر میں مصطفیٰ تو قسم دے کے بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری یہ کہ سرکار اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو سامنے نہ ہو. دیکھنے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے, اجالے میں ہونا ضروری ہے, لیکن سرکار اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جو سامنے نہ ہو. صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, حضور آگے ہوتے, نماز میں اگر کسی کو مسٹیک, غلطی, کوتاہی ہو جاتی تو سرکار فرماتے میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اپنی نماز درست کیا کرو, نماز ٹھیک سے پڑھا کرو. بخاری کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا تمہارے رکوع دیکھتا ہوں. رکوع کیا ہے؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا. خشوع کیا ہے؟ دل کی کیفیت. سبحان اللہ. معلومہ حضور کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے, اور سرکار اندھیرے میں بھی دیکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی مولا رب ارنی, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا, لن ترانی. البتہ چونکہ تو پیغمبر ہے, چونکہ تو نبی ہے, تیری دعا کو قبول تو کرنا ہے. سبحان اللہ. تیری تمنا کو پورا تو کرنا ہے. مولا پھر کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھ. کس کو دیکھ؟ پہاڑ کو دیکھ. حضرت موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا. فلما تجلی ربہ, اللہ نے اپنا تجلی اس پہاڑ پہ ڈالا, پرتاؤ ڈالا صفت کا. حضرت موسیٰ نے دیکھا, جب دیکھا نا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بے ہوش ہو کر گر پڑے. 40 دن آپ گرے رہے. 40 دن کے بعد افاقہ ہوا, آنکھ کھلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے. جب آپ گھر گئے, آپ کی بیوی نے آپ کو دیکھا. آپ نے پہلے کہا تھا کہ مجھے نہیں دیکھنا, میرے آنے سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. بیوی نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, میں آپ کو دیکھوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیوی نے دیکھا تو نابینا ہو گئی. بیوی نے دیکھا تو نابینا ہو گئی. جو بھی دیکھتا وہ نابینا ہو جاتا. میں نے کہا توجہ کر, حضرت موسیٰ نے خدا کی صفت کے پرتاؤ کو دیکھا تھا. حسن و جمال کا یہ عالم تھا, اور جس نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے, جس نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے, پھر حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. اس لیے تو رب کی غیرت نے 70,000 پردے ڈال کے بھیجا تھا. 70,000 پردے ڈال کے بھیجا تھا کہ مصطفیٰ کی کوئی جھلک دیکھ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دیکھ لے گا وہاں تو ایک تور بنا تھا, یا لاکھوں تور بن جاتے, یا لاکھوں تور بن جاتے. رب نے 70,000 پردے ڈال کے بھیجا. پردہ جو آمدی شوہے قیامت شدایاں, بے پردہ گرائی بیرو سوزد ہما کونو وقا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, آپ حجابات پہن کر آئے, پردے پہن کر آئے کہ آپ کی آمد کا شور قیامت تک بپا ہو گیا. اگر یہ حجابات اتار کے آتے, پردے اتار کے آتے, آپ کے حسن و جمال کی توانی سے یا رسول اللہ یہ کونوں مکان سلامت نہ رہتے, جل کر راک. تکبیر, رسالت, حیدری, تو مقام مصطفیٰ, مفتی محمد طارق فری صاحب درانی. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفت کے تجلی کو دیکھا نا, جلوے کو. عالم یہ تھا کہ رات کے گھپ اندھیرے میں 30 میل کے فاصلے تک سیاہ پتھر میں اگر چیونٹی چلتی نا, 30 میل دور رات کا اندھیرا, سیاہ پتھر, چیونٹی چل رہی ہے پتھر پہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ نگاہ موسیٰ کا عالم ہے. ویسے ماہرین بصر کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھنا چاہتے ہو اجالے میں ہو, روشنی میں ہو. میں نے کہا نبی کو روشنی کی حاجت بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ ہیں جو خدا کی صفت کے جلوہ دیکھا. میں نے کہا جس نے خدا کی ذات کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا, خدا کی صفات کا رنگ بھی چڑھایا ہے. اذا مر علی الرحیم کان رحیما, او علی الکریم کان کریما, او علی الشفیع کان شفیع, او علی المالک کان مالکا. جس جس صفت سے گزرتے گئے اسی صفت کا رنگ چڑھتا گیا. خدا کے قرب میں پہنچے ہیں. فرآ ربہ عن یمینہ, فرآ ربہ عن شمالہ, فرآ ربہ
अमामहु फअरबहु खल्फहु फरआ रब्बहु ऐ खल्फहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, और मैंने कहा हर तरफ तो खुदा ही खुदा है, बताओ मुस्तफा कहाँ है?